بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں، عزتدار ماں اور بہنوں، اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے عید سعید بنائے، خوش قسمتوں کی عید بنائے، اور اس عید کے اندر جو پیغام ہے، جو میسج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ میسج دنیا انسانیت تک کے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ کے بندے اللہ کے دربار پر حاضر ہے، منا و عرفات کے اندر ہے، وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ایک پھر سے موقع نصیب فرمائے اور اللہ کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں ہمارے بھائی جو کعبے کا غلاف پکڑ کر اور مینا اور عرفات میں جتنی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری قوموں کی طرح ہماری عید نہیں ہوتی ہے۔ ہماری عید ایک بامقصد عید ہے۔ ہمیں ایک میسج دیا جائے گا، ایک پیغام دیا جائے گا، اور وہ میسج لے کر، پیغام لے کر ہم یہاں سے پوری دنیا کے اندر پھیلنے کے عزائم اور ارادے لے کر یہاں سے نکلنے والا۔ لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید ہے، قربانی کر لیے، مقصد ختم ہو گیا۔ وہ بھی جانور کون سا لایا اسی کو معلوم ہے،
اور اس کے گھر والوں کو معلوم ہے۔ اس میں ایک قسم ایسی بھی ہے جو گھر تک کے اپنی نیکی دائی رکھنا چاہتی ہے، اخبارات میں، ٹی وی میں، نمائش میں، پوری دنیا کے اندر پہنچانا چاہتی ہے میسج کہ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے انتہا محبت ہے، ہم نے 2 لاکھ کا بکرا لائے ہیں، 5 لاکھ کا بکرا لائے ہیں۔ اور ان نمائشوں کا خرابی کا اثر ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ جو چیز صرف رضا الہی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اس کو جب ہم مخلوق کی خوشنودی کے لیے ڈالتے ہیں تو پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ ادھر ذرا سی نیت بگڑی، ادھر مصیبت آنا شروع ہو گئی۔ ہمارے گھروں کے سامنے ہم نے جانور باندھنا شروع کر دیے، اجازت کا مطلب یا نظر انداز کرنے کا مطلب ہم نے کچھ اور نکال لیا۔ کیا ہوئی مصیبت کہ جو آپ نے محنت کی کمائی سے 10,000 کا 50,000 کا جانور لے کر آئے تھے، پولیس نے آیا، چھاپا مارا، وہ بھی اندر ہیں، آپ بھی چند گھنٹے اندر کا مزہ لے کے آئے ہیں، اور پھر ایک قوم کے اندر کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، قوم کو برا بھلا بولنا شروع کر دیا۔ کام کس کا ہے؟ نیت آپ کی بگڑی۔ کام کس نے بگاڑا؟ آپ نے بگاڑا۔ آپ وہی کام جو غیر قانونی ہے ذرا چھپ کر لیتے، ڈر کے کر لیتے، مصلحت سے کر لیتے، تو جیسے ابھی 100 لوگ کرنے والے اس میں سے 5 جو پکڑے گئے ہیں ان کو عقل ہوتی تو ان کی طرح عقل کا استعمال کرتے اور پکڑ میں نہیں آتے۔ لیکن یہ تماشا ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کو اللہ توفیق دے، سمجھ دے۔ جب قرآن نے کہہ دیا ہے آپ کو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اتنی پیاری آیت ہے، پوری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ اتنی پیاری آیت ہے کہ آپ کے زندگی کے بگاڑ کو سدھار میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اتنی پیاری آیت ہے کہ گھروں کے لڑائی اور جھگڑوں کو ختم کر دے سکتی ہے، برادریوں کے لڑائی اور جھگڑوں کو ختم کر دے سکتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، نبی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہوا ہے، قل ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ میں اللہ کے لیے جیتا ہوں، میں اللہ کے لیے مروں گا، میں قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو جب اللہ کے لیے قربانی کرنا تھی تو صرف اللہ کو ہی بتانا تھا، مخلوق کو بتا کے کیا کیا؟ نقصان اٹھا لیا۔ ذرا سی نیت میں خرابی آئی، وہ اعمال منہ پر لپیٹ کر پھینک کر دے دیے جائیں۔ تم نے 2 لاکھ کا خریدا تھا ہو یا 5 لاکھ کا خریدا، آپ کو یہ سمجھ میں آنا، تہجد جیسی نماز کسی شخص کوئی دیکھ رہا ہے، اس لحاظ سے آپ نے رکوع لمبا کیا، سجدہ لمبا کیا، کل آخرت میں اس کا ثواب جب نہیں ملنے لگا تو بندہ پوچھے گا یا رب میں نے تو اس دن تہجد پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے میرے لیے نہیں پڑھا تھا، تو نے وہ سیف صاحب کے لیے پڑھا، ان کو دکھانے کے لیے پڑھا تھا، لہذا منہ پر لپیٹ کر پھینک کر مار دی جائے گی۔ بظاہر تو نماز تھی، تہجد تھی، لیکن اس میں ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ شرکت کو برداشت نہیں کر سکتے، ذرا برابر بھی۔ جیسے ایک عورت سوگن پنے کو برداشت نہیں کر سکتی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنا کسی کو شریک بنانا نہیں چاہتا، لا شریک لہ۔ اور جو تکبیرات تشریق ہے آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں،
کسی نے غلطی سے اگر نہیں پڑھا ہے تو کم سے کم جاتے ہوئے تو پڑھو. ایک ایک موڑ پر ایک ایک لمحہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی یاد آنا چاہیے. گھر سے نکلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تین جملے جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ بڑے, اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں, نہ حکومت ہے, نہ اقتدار ہے, نہ سیاست ہے, یا نہ اور کوئی دنیا کی عزت اور شہرت ہے, نہ کوئی دولت ہے, نہ کوئی چیز نہیں ہے, صرف اللہ ہے. اللہ کی بڑائی اور اللہ کی وحدانیت کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. اور اتنی بڑی آزمائش کہ دنیا میں کوئی انسانیت کے اندر ایسا فرد نہیں ہے جس نے اتنی بڑی آزمائش کی, گزرگاہوں سے گزر کر قوم کو اور ملت کو, آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قوم تھا, وقت کا نمرود تھا, بادشاہ تھا. وہ اتنا بڑا بادشاہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وقت کا فرعون تھا, یہاں پر وقت کا نمرود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہ اعلان کرتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یہ آیت قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یہ قربانی پڑھنے والے کے لیے سنت ہے. یہ آیت پڑھیں گی اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دعا کریں گی تو آپ کی قربانی صحیح طریقے سے پیش ہوگی. ابھی کبھی کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ مولانا انی وجہ لذی یہ تو پڑھ رہے ہیں تو اس کا میننگ کیا ہے, معنی کیا ہے؟ انی وجہ تو میں اپنا رخ کرتا ہوں فطر السماوات والارض, اس رب کی طرف جس نے زمین و آسمان کو بنایا. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بار بار میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ذرا سا ترچھی نگاہ سے دیکھ کے کسی کو شریک کر رہا ہے نماز میں, ذرا سا شو پٹ اپ کر کے قربانی کو شریک کر رہا ہے کسی کو دکھانے کے لیے, یہ ساری جتنی ہمارے اندر کی حرکتیں ہیں, قرآن کی دوسری آیت کہہ رہی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تم جو ترچھی نگاہوں سے اور تم جو دلوں کے اندر خیالات کرتے ہو اس کو تک کہ ہم جانتے ہیں. اللہ کو اتنا بڑا علم ہے. بہت بڑا جبہ پہنا ہے مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے اور بہت اچھا رومال بھی کر دیا ہے, لیکن اگر ترچھی نگاہ سے کوئی گناہ کر رہے ہیں بال کے برابر بھی جی شرک آ رہا ہے وہ بھی اللہ کو خبر ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات وہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں, جس سماج میں, جس دنیا میں, جس وقت میں آنکھ کھولی تو سارا کا سارا ماحول مخالفت کر رہا, اللہ کی دشمنی کا تھا, اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کا تھا. ایک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا نہیں تھا, حتیٰ کہ باپ بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اس لیے پہلے تو ابا جان کو سمجھانا ہے, اور بیٹے بن کے ہر چیز ہضم مت کر لو. اپنے مطلب کے لیے آپ اپنی فرمائش پوری کرا لیتے ہو, لیکن ابا کو غلط دیکھتے ہوئے, گناہوں میں دیکھتے ہوئے آنکھ بند کر لیتے ہو. وہ خرابیاں اس امت کے اندر. بیٹوں نے اپنے باپ کی فکر نہیں کی اور باپ نے اپنے بیٹوں کی اور آنے والی نسلوں کی فکر نہیں کی, اس لیے یہ نافرمان اولاد نظر آتی ہے. کیا شکوہ کرو گے آپ؟ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا بچہ ہماری مانتا نہیں, میری بیٹی میری مانتی نہیں ہے. آنے والے نسلوں کی تربیت کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت پڑھو آپ. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین, آپ ابراہیمی ملت میں ہو, آپ کے اندر ابراہیمی جذبہ ہونا ہے.
آپ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی طرح بیٹے بن کے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ایک باپ قربانی کے لیے تیار کرتا ہے، بیٹا اپنے آپ کو اس سے آگے ہاتھ بڑھا کر یہ کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ کریے جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس دن محلوں سے، بستیوں سے، گھروں سے بچوں کی زبانوں پر یہ الفاظ آئیں گے کہ ابا جان آپ فکر مت کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ آپ چاہتے ہو تو میری قربانی دے دو، آپ چاہتے ہو تو میرے وقت کی قربانی دو، میرے مال کی قربانی دو، میرے کپڑوں کی قربانی دو، میری عزت کی قربانی دو، اس دین کے لیے، اس شریعت کے لیے مر مٹنے کے لیے میں تیار ہوا۔ آج جو بناؤ سنگار کر کے میرا بچہ نکلتا ہے، وہ عید کے کپڑے پہن کر نکلتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے آواز آ جائے گی کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو بیٹے کے اندر بھی فرما برداری کا جذبہ ہونا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہے وہ کر گزریے، اور باپ کے اندر بھی وہ جذبہ ہونا کہ جیسے حضرت ابراہیم نے عمل کیا تھا میں بھی آج کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن ایسی نسل تیار کرنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ آج تو ہمارا بیٹا جو ہے ہمارا باپ بنا ہوا ہے، ہماری بیٹی جو ہے ہماری ماں اور دادی بنی ہوئی ہے۔ ہم کو بولو ایمان بولتا، ہم جو بول رہے ہیں وہ سنو۔ ایسی گاڑی ہونا باپ کہاں سے لائے؟ 1 لاکھ کی گاڑی، 2 لاکھ کی گاڑی، 2 لاکھ کا جوتا، یہ کہاں سے لائے؟ تو معلوم نہیں کہ میرا باپ خون پسینہ ایک کر کے 10 لاکھ روپے مشکل سے کماتا ہے، لیکن نادان نے اپنے دوست کی گاڑی دیکھ کر باپ پر دباؤ ڈالا، باپ نے سود اور انٹرسٹ سے پیسہ لیا، چند دن کی خوشیاں تو ہوئی، بعد میں آ کر بینک والوں نے اسے کھینچ لیا۔ اب یہ ترستا ہے، تڑپتا ہے، اور کبھی کبھی بے وقوفی کر کے خودکشی کر دیتا ہے۔ بیٹے کے غم کے بعد باپ بھی خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا نسل تیار کی ہے؟ ہم نے کیا اولاد کی تربیت کی ہے؟ ہمیں کیا منہ دکھانے کا موقع ہے؟ نہیں میرے لیے یہ لڑائی جھگڑے ہو کے خون خرابہ جو ہوتا ہے، یہ جو چورے گھونپے جاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آستین چڑھائے جاتے ہیں، ہمارے محلوں میں چلے جاؤ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ میں نے پوچھا غیر مسلم سے تمہیں کیسے معلوم کہ مسلمانوں کا محلہ؟ تو کہنے لگے جہاں زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا نا تو ہم پہچان لیتے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ، ہم ان کے پڑوس میں بھی نہیں آتے، اس لیے دوری سے اچھے رہنا۔ آپ کی داڑھی اور ٹوپی کو کسی زمانے میں دیکھ کے مسلمان سمجھتے تھے، آج وہ داڑھی بھی غائب ہوئی، ٹوپی بھی غائب ہوئی، اب انہیں زیادہ داڑھی رکھ رہے، اب ہم کم داڑھی رکھ رہے۔ ان کی فیشن کی داڑھی ہے اور ہماری سنتوں کی داڑھی مروبیت میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم ڈرتے ہیں مسلمان بن گئے، مسلمان لکھے تو میرے کو نوکری نہیں ملے گی مولانا، ایمان دن تک کتنا کمزور ہو، کوئی بچی نہیں دے گا وہاں، یہاں سے شروع ہو جائے۔ ماں کہنا شروع کرتی اتنی لمبی مت بڑا، مولانا تھوڑی ہے تو، تبلیغ والا تھوڑی ہے، تھوڑی قطر لے لیتے ہیں، اور انہوں جو تھوڑی کرنے کے واسطے گئے تھے تو اس میں پوری کر کیا، ہینڈسم دکھنا ہے، جنٹلمین دکھنا ہے، خوبصورت ہیرو دکھنا ہے، اور اس میں غلو کرتے کرتے اولاد کی تربیت کرنے کے بجائے نافرمان اولاد بنانے کا فارمولہ یہیں سے شروع ہو گیا، اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اب ہوا کیا، گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوا، لڑکا نہیں، تو اپنی بیٹی کو جو ہے آپ نے انسپکٹر کا لباس بنا دیا عید کے دن، بچی کو جو ہے بیبی کٹ کر کے اس کو انسپکٹر کا لباس بنا دیا،
بچے کو گھرارا پہنا دیا اس لیے کہ ایک بھی بچی نہیں ہے. اب یہ جو گھرارا پہننے والا بچہ ہے اس کے اندر یہ صنف نازک کی حرکتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ ادھر کے رہتے کہ ادھر کے رہتے ان کی چال سے محسوس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا کہ یہ بیچارہ خنثی مشکل ہے، یہ ہجڑا بننا چاہتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے اس کی بیج بویا ہے نا. اور اس بچے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بچہ کتنا بہترین ماشاء اللہ انسپیکٹر دکھ رہا ہے، وہ بچی ہے. آج کل تو بال ایسے بڑے ہوئے، ادھر بھی بڑے ہوئے ادھر بھی بڑے ہوئے. عائشہ ہے کہ عثمان ہے پہچاننا مشکل ہے. بڑوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی چھوٹا لگا. اب اگر کسی فلمی دنیا کے آدمی نے پیچھے سے چوٹی باندھ دیا تو انہوں بھی اس کی نقل کرنے کو تیار ہو گئے. پہچان مشکل ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنور. وضع میں تم ہو نصارا، دیکھنے ریکھنے کے اعتبار سے یہودیت، نصرانیت، کرسچن بنا، یہ سب کچھ ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا. یہ تو نکالنا بہت دور کی بات ہے. اس کو بہت بڑا مجاہدہ اور قربانی کرنا پڑے گا. گھر میں اسلامی نظام لانا آسان نہیں ہے، اسلامی ماحول بنانا آسان نہیں ہے. بہت مشکلات کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. علامہ اقبال نے اشارہ دے دیا تھا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اب وہ بچی جو بچہ بن گئی ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر دماغ میں دل میں کون سی باتیں پیدا ہوں گی؟ مرد کی ہوگی کہ عورتوں کی ہوگی؟ اور جب مردوں کی تربیت تم کر رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہو کہ انہیں صنف نازک ہی رہنا، عورتوں کی طرح رہنا، کیسے رہے گی؟ بہت لمبی بات ہے، ادھر جانا نہیں ہے مجھے. لیکن ایک بات کہہ دوں میں، یاد رکھو آج سے توبہ استغفار کرو. دن رات اللہ اس کے رسول کی لعنت برستی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لڑکا لڑکی کی صورت اور شکل اختیار کرتا ہے، جو لڑکا لڑکیوں کے لباس پہنتا ہے، اور جو لڑکی لڑکوں کا لباس پہنتی ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے. یہ بیبی کٹ آسان نہیں ہے. کہاں کہاں کٹائے گی جب سمجھ میں آئے گا. آج تو خوش ہو جاؤ ٹنکل ٹنکل میں پڑھا کر اور جو ہے انگلش میڈیم میں پڑھا کر. کل جب جوان ہوگی یہ نسل اور یہ ڈاکٹر اور انجینئر اور یہ پروفیسر بنے گا، اس وقت تمہارا تعارف انگریزی میں یہ کرائے گا کہ میرے گھر کا یہ نوکر ہے. کسی دوست نے پوچھا تو یہ کہے گا، کون سی تربیت کرا رہے ہیں تم اپنی اولاد کی؟ بیٹا کہتا ہوں آج میرے دوست احباب آنے والے ہیں، ابا جان آپ میرے ابا ہیں، میرے ابو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پلیز آج کمرے سے باہر نہیں نکلنا. امی میری سہیلیاں دعوت میں آ رہی ہے، سب پڑھی لکھی ہے، ڈاکٹر انجینئر ہے، تمہاری یہ ساڑی واڑی یہ تمہارا پہناوا یہ پرانے زمانے کا دکھیں گی تو کوئی نوکرانی ہے بول کے تعارف ہوگا، مجھے شرم آئیں گی. اس لیے پلیز آج کمرے سے باہر نہیں نکلنا. اور پڑھو اور پڑھو. دنیا کے اندر آپ کو اندازہ لگا دیجئے، دنیا کے اندر آج سے نظر بندی شروع ہو گئی. کس نے شروع کیا نظر بندی؟ کسی حکومت نے نہیں، کسی مخالف نے نہیں، کسی دشمن نے نہیں. تمہاری اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارے نور نظر، تمہارے لفظ جگر، تمہارے بیٹے نے تمہیں پابندی کروائی ہے کہ ڈیڈی باہر نہیں نکلنا، ممی باہر نہیں نکلنا. بیڈ امپریشن پڑے گا، بیڈ امپریشن پڑے گا. اور پڑھو. ہم پڑھائی کے مخالف نہیں، آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن حافظ قرآن ڈاکٹر بنائیے، حافظ قرآن انجینئر بنائیے، حافظ قرآن وکیل بنائیے. آپ کے پاس بیسک قرآن کا ہو، اس کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے اللہ تعالیٰ. آپ اللہ کے لیے بڑھو.
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہی دینداری کی دعوت دیتے تھے، آنے والی نسلوں کو سدھارنے کا پیغام دیتے تھے، اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پہلے بہت سمجھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ تم ایسے کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کیوں عبادت کرتے ہو؟ ایک پیار کا طریقہ ہے، ایک محبت کا طریقہ ہے سمجھانے کے واسطے۔ تم اپنے باپ کو غلط راہ پہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو بیٹے تمہارا فریضہ ہے، نوجوانوں تمہارا فریضہ ہے، اپنے باپ کو حرام کی کمائی سے بچانے کے لیے پیار اور محبت سے بیٹے بن کر چھڑانے کی کوشش کرو۔ وہ نہیں مانے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ اپنی نیام میں سے تلوار نکالی گویا اور اپنے باپ کو کہا، اتتخذوا اصناما آلہۃ، ابا جان کیا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو آپ پوجا کرتے ہو؟ انی اراک قومک فی ضلال مبین۔ اب میرا بھی فیصلہ سن لیجیے کہ آپ اور آپ کی قوم گمراہی میں ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو جرأت کے ساتھ کوئی کہہ سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ تم اپنے باپ کے سامنے زبان کھول سکتے ہو۔ پہلے حکمت ہے، مصلحت ہے، پہلے دعوت ہے اور اس کے بعد میں اپنا ڈیسیژن ہے۔ ایسے گھر میں میں نہیں رہ سکتا جہاں پر میری عزت نہ ہو، میرے اسلام کی عزت نہ ہو۔ میرے عزیز دوستوں، آج یہ امت کے بگاڑ کا رونا رو رہے ہیں ہم، آنے والی نسلوں کے بگاڑ کا رونا رو رہے ہیں۔ بیٹا مانتا نہیں، بیٹی مانتی نہیں، کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپ نے سنایا۔ ارے ہمارے بچے کو ہم نے پانی لانے کے لیے کہا، ہمارے بچے کو ہم نے سبزی لانے کے لیے کہا، ہم نے اپنے بچے کو ایک چھوٹا سا کام کہا، پلٹا کے کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا، جاؤ کیا کرتے؟ ماں کو کہتا ہے، باپ کو کہتا ہے، اور وہی ایک معصوم بچہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ خواب کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے، خواب کو اللہ کے حکم کی شکل میں پورا کرنے کی کوشش کر رہے۔ ہم آنکھیں کھول کے ہر چیز دیکھ رہے، اللہ رسول کے احکامات سن رہے، اس کے باوجود پورا کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ارے یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں، کام سے سنو دوسرے کام سے نکال دو، جان دو نا، کہاں مولویوں کے چکر میں پڑ رہے تم، کہاں تبلیغ والوں کے چکر میں پڑ رہے تم، کہاں اولڈ خیالات رکھ رہے تم؟ ارے زندگی ایک دم بدل دو۔ کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک طرف آپ کو کس بات کی دعوت دی جا رہی ہے اور دوسری طرف آپ کو کس چیز کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ انی ارا فی المنام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب نقل کیا، ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ہم اس کے پوائنٹ لے رہے ہیں، اس سے سبق لے رہے ہیں، اس سے میسج لے رہے ہیں۔ بیٹے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اس وقت بولنا تھا بیٹے نے، کیا بولنا تھا؟ اپنا چنو منو رہتا تو کیا بولتا تھا؟ بھاگ جاتا تھا۔ ارے باپ میرے کو ذبح کریں گے؟ ابا کیا ہو گیا تمہارے کو؟ ارے تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ماموں ان کو سنبھالو، چچا ان کو سنبھالو، انہوں میرے کو قربان کر رہے تھے۔ انہوں کتنے بھی حدیث سنا دو، قرآن سنانے دو، انہیں بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور وہاں بچہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ کر گزریے جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ جیسا باپ ویسا بیٹا، جو بولا جاتا نا، یہاں باپ کے ہی دل میں چور ہے، یہاں باپ کے ہی دل میں دھوکہ ہے، یہاں باپ کے ہی دل میں کذب ہے، جھوٹ ہے،
یہاں باپ ہی ایک بہت بڑا پلان بنا کے بیٹھا ہے کہ اس کی ٹوپی اس کے سر پہ کرنا ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر پہ کرنا ہے. کیسے نیک اولاد پیدا ہوں گی؟ کتنے بھی مولانا لوگ دعا بتاؤ، وہ نافرمان تیرے کو ایک دن جو ہے تیرے لنڈی مسنے کو تیار ہو جائیں گا، لیکن تیری خدمت نہیں کریں گا. یاد رکھنا، جیسا بوؤ گے ویسا پاؤ گے. یہ اولاد کا جو شکوہ ہے، پھر ایک نسخہ دے دیتا ہوں. ایک قرآن کی آیت ہے، جو نافرمانی سے اپنے اولاد کی بغاوت اور سرکشی سے اپنے گھر میں پریشان ہے، خودکشی کرنے کو تیار ہے، ان کو ایک فارمولہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، روزانہ ورد کرو اور دیکھو کیسے یہ جو ہے آپ کے سامنے جھکتے کہ نہیں جھکتے. ربنا هب لنا من ازواجنا، یہ مشہور آیت ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے میرے رب، ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ایک اولاد وہ ہوتی جو آنکھوں کی مرچی ہوتی ہے، وہ اب ہمارے پاس موجود ہے. اب اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے تو قرآن کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا سبق دیا ہے اور مخالف ماحول میں سبق دیا ہے، وہ سبق آج اس امت کو یاد کرنا ہے اور اس کا پیغام دینا ہے. چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے. اس ملک کے اندر نفرت کا ماحول ہے. تمہارا بکرا بھی پسند نہیں، تمہارا بڑا بھی پسند نہیں، تمہاری داڑھی بھی پسند نہیں، تمہاری ٹوپی بھی پسند نہیں. اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہے، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. اس طریقے سے للکارنے کو لوگ تیار ہیں. ان راستوں میں اگر تم میری اور آپ کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی فیملی کی حفاظت چاہتے ہو، تو پھر قرآن کے اندر جواب ملتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس. ان حالات میں دعوت اللہ کا کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کی حفاظت کی کوشش کرے گا. اس لیے دعوت کا مزاج عام بناؤ. یہ کھانے کی دعوت نہیں ہے، یہ دعوت کی 2 منٹ. ٹھیک ہے وہ سمجھ میں آ رہا. 9:30 بجے کا ٹائم بول دیا گیا تھا. 2 منٹ. میرے ہاتھ میں چٹھی بھی ہے اور مجھے شوق نہیں ہے، میں تو بہت کم بیان کرتے رہتا ہوں. لوگ یہاں پر ایک اعلان ضروری یہ سمجھ لیجئے، اب یہ بات کو بھی یہیں ختم کرنا ہے کہ یہاں الحمدللہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کو کسی وجہ سے نماز نہیں ملی تو دوسری جماعت بھی یہاں پر ہوگی. 2 جماعتیں یہاں پر ہوا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان مسجد کے منتظمین کو کہ یہ ہماری سہولت کے اعتبار سے 2 جماعتوں کا انتظام بھی کرتے ہیں اور سب سے تاخیر والی نماز بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ. یعنی کتنا بھی لیٹ لطیف رہا تو اس کو جمیل بیگ میں نماز الحمدللہ مل جاتی ہے. کتنا بھی سو کے آؤ اور کتنا بھی ایسی پناہ کرو، اس کے باوجود یہاں مل جاتی ہے. لیکن یہاں پیغام بھی ملتا ہے اور انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ یہاں پر ضرورت مند بچے جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے، بیمار ہے، ان کے کھانے کا نظم کیا ہے. اس لیے عزیز دوستو، ابھی آپ سے گزارش ہے کہ اس لنگر خانے کے چلانے کے لیے جو ضرورت پڑتی ہے آپ دل کھول کر تعاون فرمائیے. اور وہ تعاون آپ کا قطرے قطرے تقریباً 2000 لوگ جو ہے دوپہر میں اور شام میں کھانا کھاتے ہیں بلا مذہب و ملت. اور یہ گنگا جمنی تہذیب کسی کو بتانا ہے تو کھلانے کے ٹائم پر لا کر بتائیے. اور آپ جو بھی مال خرچ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ صحیح مصرف میں خرچ ہو رہا ہے. یہ ہے کہ ہم نہ کھائیں لیکن کسی کو کھلائیں. ہم بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن بھوکے دیکھنا پسند نہیں کرتے. ہم پیاسے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن پیاسے دیکھنا پسند نہیں کرتے. اس اعتبار سے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مسجد کا تعاون آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہر یعنی جو ہے جمعہ کو بھی اپیل کی جاتی ہے. ابھی سب سے اہم چیز یہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم ایسے ٹائم پر جیب میں ہاتھ ڈالتے تو پاکٹ ہی غائب رہتا. سب چیز لاتے، چشمہ لاتے، گھڑی لاتے، انگوٹھی لاتے، یہ لاتے وہ لاتے، لیکن گڑبڑ میں آ گیا نا تو وہ پاکٹ ہی نہیں رہا. تو خیر ٹھیک ہے، پاکٹ بعد میں مل تو جائے گا نا، چوری تو نہیں جاتا. اس میں سے یہاں سے نیت کر لو کہ اس میں کہ 200 کی نوٹ، 500 کی نوٹ میں یہاں لا کے دے دوں گا. بہت آسان ہے.
یہ جھولی بھرنے سے زیادہ بعد والی جھولی بھریں گی جو آنے والی ہے. آپ آفس میں اپنا ارادہ بھی ظاہر کر کے جا سکتے ہیں کہ میں 50 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا, 100 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا. اور یہ آپ کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے, یہ پورے اورنگ آباد شہر میں ایک مثالی ادارہ ہے. تعمیر ملت کے ذریعے سے, مسجد جمیل بیگ کے ذریعے سے یہ جو کھانا کھلانے کا نظم ہے, یہ بزرگان دین اولیاء اکرام کی خانقاہوں کی یاد تعداد دلاتا ہے. بیرون ممالک میں پوری دنیا کے اندر اس کی مثال دی جا رہی ہے اور اس کی نقل کی جا رہی ہے. یہ اتنا ایک خیر کا کام ہے, بھرپور تعاون فرمائیے. آخر میں 2 باتیں میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. عزیز دوستوں اور بزرگوں, اتنے حالات کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالا ہے. بادشاہ وقت کے سامنے اس نے جو کہا ہے وہ نہیں سن لیا ہے. ان کو جو اللہ کا حکم تھا وہ کر گزر گئے ہیں. آزمائشوں میں آئے, آگ میں ڈال دیے گئے, وہ ساری تپش برداشت کی, لیکن اللہ کا انتظام کیسا ہے کہ آگ تک کے لاتے ہیں اور پھر مدد فرماتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں, وہ آگ تک کے جانے کا نہیں ہے بھائی, وہ آگ جلا دیں گی تو ارے یہ بھی تو ایمان رکھ کے وہاں تک کے جاتا ہوں, میرا مولا مجھے بچا لے گا. مارنے والے سے بہتر ہے بچانے والا. آیت نازل ہو رہی ہے, اس آگ کے اندر ڈالنے والوں نے, دشمنوں نے ڈال دیا. آج اس ملک کو پورے دشمنوں نے آگ کے اندر جھونک دیا, لیکن اللہ کا ایک حکم آئے گا, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے حق میں. اس کا بال بیکا نہیں کر سکی, بال نہیں جلا سکی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ایئر کنڈیشن کا لطف جو ہے آگ کے اندر محسوس کیا کہ ایسی کیسی آگ ہے جو جلا نہیں رہی. وہ اللہ کا حکم تھا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وقت کے بادشاہ سے ٹکرانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا. دعوت کا پیغام دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا. اولاد کی صحیح تربیت کرنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے سکھایا. حضرت اسماعیل نے اپنی قربانی دے کر آنے والے نسلوں کو اور نوجوانوں کو یہ بتایا کہ اپنے اندر ایسا جذبہ آپ کو پیدا کرنا ہے. یہ عید جو ہے یہ عید الضحیٰ قربانی کی عید ہے. آپ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیے اور اپنی ہر چیز کا اجر اور ثواب مخلوق سے مت لیجئے, خالق سے لینے کا ذہن بنا لیجئے. اسی لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس وہ تمہارا گوشت نہیں پہنچتا, خون نہیں پہنچتا, ولکن ینالہ التقوی منکم, جو تمہارے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 1 منٹ کے اندر وہ کام ہو جاتا ہے, اس وقت تک کے ذہن میں رکھ لیجئے. بتا دیں بھائی, دیکھیے نماز جو ہے عید کی نماز جو ہوگی تو اس کی ترکیب ذہن میں رکھ لیجئے, کیونکہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے, تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ یہ تو گھر سے ہی آ کر کے آنے کی بات ہے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, خاص اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. یہ نیت اگر آپ نے عربی میں, اردو میں یا کسی وجہ سے نہیں بھی بولے کہ میں عید الضحیٰ کی نماز پڑھ رہا ہوں, تو بھی آپ کی نماز قبول ہو جاتی. اللہ نے کتنی آسانی کیا. ابھی اگر یہ رہتا کہ جس کو عید کی نیت یاد ہے اس کی جو نماز ہوں گی تو کتنا ہوتا تھا, آدھا مجمع باہر بھاگنا پڑتا تھا. تو مول صاحب میرے کو بھی سکھا دو نا جی, کیسا بولتے, اور 10 وقت اٹکتا تھا. اب یہاں 2 ہی جملے میں میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں, عید الضحیٰ کی, اللہ قبول کر لینے والے ہیں. تو تم نے 6 زائد بولے بھی نہیں, وہ نیت عربی میں پڑھے بھی نہیں, اردو میں نہیں پڑھے, تو دین بہت آسان ہے میرے عزیز دوستو. اب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیے امام صاحب نے, ثنا پڑھنا ہے. ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب 3 تکبیرات بولیں گے. اللہ اکبر, ہاتھ اٹھانا اور چھوڑ دینا, اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا اور چھوڑ دینا. تیسری مرتبہ میں اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا اور باندھ دینا. پہلی رکعت میں 3 تکبیرات ہے ثنا کے بعد, پھر نماز جیسے پڑھتے ہیں ویسا پڑھیں گے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک ضم سورہ کریں گے,
اور رکوع میں جانے سے پہلے، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے، یہ اسپیڈ بریکر ہے. اب ان بولتے ہیں وہ ٹرننگ سے پہلے ذرا تو آدمی ڈرائیور بھی رک جاتا. دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیروں کی آواز آتی ہے. اس میں 3 جو ہے زائد تکبیر ہے اور 1 تکبیر رکوع کی ہے. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے. یہ نماز کی ترکیب ہے. پھر بھی اگر کچھ تھوڑی بہت غلطی اگر ہو بھی گئی تو امام صاحب آپ کی وہ ساری خطاؤں کو لپیٹ لیتے ہیں اور اللہ کے حضور میں پیش کر دیتے. تو امام کا مقام بھی بہت بڑا ہے. تو اس کے بعد جس راستے سے آئیں دوسرے راستے سے جائیں، تکبیر کہتے ہوئے کہ جائیں، شور شرابہ نہ کریں اور غریبوں کا خیال کریں. آپ جو ماشاءاللہ 50,000 کا جو بکرا لائے ہوئے نا، پورا کا پورا نہ کھاؤ، ذرا پڑوسی کا بھی خیال کرو، غریبوں کا بھی خیال کرو. 3 حصے کرنے کے ہیں، نہیں تو وہ 1 سال تک کے کباب کے پلان چلتے، 1 سال تک کے کباب کھائیں گے، وہ نکو کرو. آپ کو جو اللہ نے دیا ہے بہت اچھا لائے ہے. کسی کو سمجھ میں تو آئے کہ 50,000 کے بکرے کی بوٹی کیسی رہتی، 1 لاکھ کے بکرے کی بوٹی کیسی رہتی. تو وہ ذرا یعنی آپ کو دل سے دعا دے دے گا نا. تو اس لیے اور دیکھیے قانون کا لحاظ اور پاس کیجیے. یہ خون دکھانا، گوشت دکھانا اور شور شرابہ کرتے ہوئے جانا، اس طریقے سے لے کے جانا کھلا، بس بہترین قسم کی ران ہے. اور میں میرے دوست کو لے جا کے دے رہا ہوں. بولے ارے دے بھائی، لیکن چھپا کے دینا اور کسی دوسرے طریقے سے دینا. تو یہ جو ہے گڑبڑ ہمارے کچھ ذرا نوجوان جذبات میں کر لیتے اور دوسروں کو بھگتنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و شانتی کو عام فرمائے، نفرت کے ماحول کو ختم فرمائے، ہماری اس عید کو بے انتہا قبول فرمائے، حاجیوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.